سب کی طرف سے آپ کو یہ سال کی مبارک. اچھا، بڑی آہستہ سے مبارکباد دی ہے. تم سب کو مبارکباد. ہاف ہارٹیڈ مبارکباد ہے. اچھا، ساری لجنہ میں آ گئی ہیں لڑکیاں، اور پچھلی آہستہ چھٹی ہوتی ہے ہری کلاس، پھر اس سے بڑا حال تو نہیں مل سکتا. تو یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں وہاں مسجد بیت الفتوح میں کروانی پڑے کلاس. چاچے زوبیہ بشارت تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. چاہیے اچھی تو تلاوت اچھی کی ہے تلاوت کرنے کے لحاظ سے، لیکن کس سے سیکھی ہے؟ امی ابا سے سیکھی ہے. بعض جگہ غیر ضرورت طور پہ تم رکتی رہی ہو، وہاں ضرورت نہیں تھی رکنے کی. سانس کی وجہ سے. سانس کی وجہ سے تو پھر اس کو پچھلے سے جاری رکھنا چاہیے لفظ کو. جی ضرور، انشاءاللہ آئندہ سے خیال رہے گا. اچھا، عافیہ مقصود الحق صاحبہ. وعلیکم السلام. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح بہت پاکیزہ گھروں کا بھی جو دائمی جنتوں میں ہوں گے۔ تاہم اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا جی، سمینہ احمد حدیث۔ وعلیکم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تريبت يداك. اچھا، کس سے سیکھی ہے حدیث پڑھنی آج؟ خود سیکھی ہے۔ خود ہی؟ ہاں جی۔ جی انیلا خان ترجمہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کی 4 بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کی حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے، لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی مردوں کو نصیحت، عورتوں کی کیا نصیحت ہوئی اس میں؟ تم بتاؤ۔ کہ دیندار بننے کی کوشش کریں۔ عورتوں کی نصیحت ہے کہ بجائے اس کے کہ تم لوگ صرف سارا دن شیشے اور میک اپ کے سامان کے ساتھ ہی مصروف رہو، یا اپنے کپڑوں کی طرف ہی توجہ دیتے رہو۔ ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی اچھی ہیں، عورت کی زینت کا حدیث میں آیا ہونا چاہیے، لیکن ایک حد تک۔ اصل چیز ہے دینداری، دین بڑھانے کی کوشش کرو۔ اور دین کس طرح بڑھتا ہے؟ معاہدہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، نمازوں میں پختہ رہنے سے۔ کس طرح اطاعت کس طرح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کوئی چیز ہونی چاہیے سامنے جیسے پتہ لگے گا یہ اطاعت کیا چیز ہے۔ حضور سارے جو قرآن مجید میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان پر سارے پوری طرح عمل کریں۔ حکم دیے ہیں، جو عورتوں کے بارے میں حکم ہے، خاص طور پہ وہ ایک مومنہ کے بارے میں حکم، عمومی حکم، اخلاق کے حکم اور یہ چیزیں تو وہ اسی طرح ہوں گے، آئیں گے جب قرآن شریف پڑھو گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ روز قرآن شریف پڑھا کرو، اور صرف تلاوت نہیں، عربی کا ٹیکسٹ نہیں، بلکہ ترجمہ پڑھو۔ کتنی ہیں جو ترجمہ پڑھتی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، سے تو اگلی نسل کی تسلی تو ہو گئی۔ تو ترجمہ پڑھ کے اس میں سے پوائنٹس نوٹ کیا کرو۔ جو عورتوں کے حکم ہیں نا، پہلے ان کو لو، پھر عمومی طور پہ لو۔ پھر یہ دیکھو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے مردوں کے حق زیادہ رکھے ہیں، عورتوں کے کم رکھے ہیں۔ اب تم لوگوں میں سے بہت سارے اس اسٹیج پہ چلی گئی ہیں جو اس سوچ کے ساتھ ہیں، ان میں سے وہ نکالو آیتیں جس میں عورتوں اور مردوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے،
پھر اس میں سے تم لوگوں میں سے ایسی بھی ہیں جو جرنلزم کر رہی ہیں, جو بعض لا بھی پڑھ رہی ہیں, بعض دوسرے مضمون پڑھ رہی ہیں, اچھی لکھنے والی ہیں, تو ان کی بنیاد پہ پھر اخباروں میں جو بعض دفعہ آرٹیکل آتے ہیں, بعض دفعہ لیٹر ٹو ایڈیٹر چلا جاتا ہے, اس طرح خط آتے ہیں, وہ لکھ کے, آج کل اسلام کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا, وہ لکھ کے بھیجو. کہ تم لوگ یہ کہتے ہو لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے, عورت کو یہ حق ہے, مرد کو یہ حق ہے, اور ان حقوق کی بنیاد کیا ہے. جہاں اگر کہیں بظاہر کمی نظر آتی ہے نا عورت اور مرد کے حق میں, اس کی وجہ بیان کی ہے. تو وہ کمنٹری وغیرہ پڑھو, جس کو اردو نہیں پڑھنی آتی ہے, اس میں سے مل جائے گی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا خلاصہ. اچھا جی, درسمین بشرا صاحب اب. السلام علیکم. انسان ارشادات حضرت مسیح موعود. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا, مگر تاہم آپ کی بیویاں سب کام کر لیا کرتی تھیں, جھاڑو بھی دے لیا کرتی تھیں اور ساتھ اس کے عبادت بھی کرتی تھیں. چنانچہ ایک بیوی نے اپنی حفاظت کے واسطے ایک رسا لٹکا رکھا تھا تاکہ عبادت میں اونگ نہ آئے. عورتوں کے لیے ایک ٹکڑا عبادت کا خامندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک ٹکڑا عبادت کا خدا کا شکر بجا لانا ہے. ملفوظات پچھلی دفعہ کس کلاس میں پڑھا تھا؟ اچھا, دوبارہ پڑھ دیا. اچھا, اور بس نیا لیا کرو نا, ہر دفعہ نئی چیز دیا کریں ان کو. اچھا جی, نظم صدف وحید. وعلیکم السلام. ہوئے ہم تیرے اے قادر توانا, تیرے جی قادر توانا تو نہیں ہونا چاہیے, جی قادر و توانا ہو یا قادر توانا. ہوئے ہم تیرے اے قادر توانا, تیرے در کے ہوئے اور تجھ کو مانا. ہمیں بس ہے تیری درگاہ پہ آنا, مصیبت سے ہمیں ہر دم بچانا, کہ تیرا نام ہے غفار و ہادی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا, کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا. تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا, کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا. ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی, فسبحان الذی اخذ الاعادی. میں کیوں کر گن سکوں تیری
عنایت تیرے فضلوں سے پر ہے میرے دن رات. میری خاطر دکھائی تو نے آیات ترحم سے میری سن لی ہر ایک بات. کرم سے تیرے دشمن ہو گئے مات. عطا کی تو نے سب میری مرادات. پڑا پیچھے میرے جو غول بد ذات پڑی آخر خود اس موذی پہ آفات. ہوا انجام سب کا نامرادی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. بنائی تو نے پیارے میری ہر بات. دکھائے تو نے احسان اپنے دن رات. ہر ایک میدان میں دی تو نے فتوحات. بد اندیشوں کو تو نے کر دیا مات. ہر ایک بگڑی ہوئی تو نے بنا دی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. تیرے فضلوں سے جاں بوستان سرا ہے. تیرے نوروں سے دل شمس و ضحیٰ ہے. اگر اندھوں کو انکار و ابا ہے وہ کیا جانے کہ اس سینے میں کیا ہے. کہیں جو کچھ کہیں سر پر خدا ہے. پھر آخر ایک دن روزے جزا ہے. بدی کا پھل بدی اور نامرادی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. اردو سے پڑھ رہی ہو؟ اچھا جی. کون سی درس میں نے دکھاؤ؟ یہ بڑے والی؟ نئی والی جی. اچھا نہیں ہے، یہ پرانے والی ہو گئی، نئی والی ہے جی. اس کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے قادر کے. ہاں جی. نہیں قادر ہے. قادر قادر قادر. وہ زیر جو پڑی ہوئی نا وہ دال کے نیچے ہے. ہاں جی. قادر نہیں ہے، قادر توانا. اچھا جی. جیسے یہاں یہ کس نے کیا ہوا پرنٹ ٹائپ؟ اچھا یہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے جانا مانا شعر آپ ہی بنا دیے ہیں.
اچھا جی، عبادت الہی طوبہ سندس نمرہ قدوس امت اللہ سوسن. اچھا، السلام علیکم حضرت. عبادت الہی قرب الہی کا ایک ذریعہ. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد سب کے سب ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مقصد خدا تعالیٰ کے قرب کا حصول ہے. قرآن شریف میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمہ، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب مرد اور عورتیں مل کر اس کے حضور پاک دل سے اور پاک دل اور نیک ارادے لے کر آئیں، اور خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین اور سب سے اچھا اور پیارا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی ہے. اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس بات کی خاص تلقین کی گئی ہے. عورتوں کی عبادت کا ذکر سب سے پہلے ازواج مطہرات کے پاک نمونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نوافل پڑھا کرتی تھیں، جبکہ ابھی 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے. طبقات جلد 8 صفحہ 10. آغاز اسلام میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح صبح خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کیا کرتی تھیں. اس پاکیزہ اور مثالی جوڑے کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نقشہ عفیف کندی نے یوں کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں، میں زمانہ جاہلیت میں مکہ آیا کہ اپنی بیوی کے لیے عطر اور کپڑا خرید کر لے جاؤں. عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہر گیا. صبح کا وقت تھا، میری نگاہ کعبہ کی طرف تھی. عباس بھی ساتھ تھے. اتنے میں ایک جوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر میں ایک لڑکا آیا اور اس جوان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا. زیادہ وقفہ نہ ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، غرض کہ یہ دونوں اس جوان کے ساتھ نماز پڑھ کر چلے گئے. تو میں نے عباس سے کہا، عباس، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بڑا انقلاب ہونے والا ہے. عباس نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو وہ جوان لڑکا اور عورت کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں. عباس نے کہا، یہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے بھائی کا بیٹا تھا، اور لڑکا علی ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا تھا. عورت جس کو تم نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا میرے جوان بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں. میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب خاص الہامی مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے حکم سے کرتا ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پابند نہیں. یہ سن کر عفیف کندی کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہوئی کہ چوتھا میں ہوتا. طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 11. السلام علیکم حضور. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار اور مذہب کے پابند خاتون تھیں، اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارا کرتی تھیں. حافظ بن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہے، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہیں. عبادتوں کے اعلیٰ نمونے اور مثالیں ہمیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیات کی سیرت میں ملتی ہے. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा की नमाज़ों के बारे में बयान करते हैं कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ों का तो क्या कहना है। हज़रत अम्मा जान नमाज तहज्जुद और नमाज ज़ोहा की भी बेहद पाबंद थी और इन्हें इस ज़ौक़ शौक़ से अदा करती थी कि देखने वालों के दिल में भी एक ख़ास कैफियत पैदा होने लगती थी। मैं पूरी बसीरत से कह सकता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी कैफियत के जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाते, यानी मेरी आँख की ठंडक नमाज में है। हज़रत अम्मा जान को भी अपने आका से विरसे में मिली थी। बशीर अव्वल की सख्त बीमारी में हज़रत अम्मा जान ने जब देखा कि बच्चे के बचने की अब कोई सूरत नहीं, तो आपने फरमाया कि मैं फिर अपनी नमाज क्यों क़ज़ा करूं। चनाचे आपने वज़ू करके नमाज शुरू कर दी और नहायत इत्मीनान से नमाज अदा करके फरमाया कि बच्चे का क्या हाल है। तो बताया गया कि बच्चा फ़ौत हो गया है। तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ख़ामोश हो गईं। हज़रत अम्मा जान नमाज के औकात में वज़ू करके अज़ान का इंतज़ार कर रही होती थी। यूँ ही अज़ान की आवाज़ आती, नमाज शुरू करने से कबल कहती, मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, लड़कियों तुम भी नमाज पढ़ो। गोया ये बच्चियों को नमाज की तलकीन का अंदाज़ था। तुम्हें नज़ला हो गया? हाँ, नज़ला हो गया थोड़ा सा, तो प्रिवेंटिव दवाई खाओ नज़ले की, सारे खाओ। आजकल स्वाइन फ्लू फैला हो बड़ा सख्त, लेके ना यहाँ से होम्योपैथिक वो भी ले जाओ और प्रिवेंटिव भी, और जो अगर हो जाए तो उसकी दवाई तुम तो वो खानी शुरू करो। पहले तो एकोनाइट खा लो ना 1000 में सारे, फिर दवाइयाँ करो, इलाज करो। तो नया 800 केसेस हो गए स्वाइन फ्लू के यहाँ यूके में, और 40 लोग मर गए हैं स्वाइन फ्लू से। इसलिए तुम लोग एहतियात किया करो। अस्सलाम। तुमने अरबी वाला हिस्सा ठीक पढ़ा था? हदीस हैं? अरबी का हिस्सा हदीस ठीक पढ़ी? क्या लिखी हदीस? प्रैक्टिस तो कराई थी ठीक करा के। क्या असल आपके पास है? हदीस मेरे सामने नहीं है। इसके अंदर वो जो आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है। जी जी हाँ जी। जी सामने है। क्या है? वमा खलक तुल जिन्ना। नहीं वो तो आयत पढ़नी है आप। खलक तुल जिन्ना वाले इंसान लले आप तो नहीं। हाँ जी। जाल तो कुरात यानी फिर सलात है। जी जी यही था ना, यहाँ भी ये लिखा होता। तुमने क्या पढ़ा था? मैंने जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाते। तुम्हारे ये लिखा हुआ है? उन्होंने जी ठीक करवाया था अम्मी ने इनको। हैं? जी मेरी अम्मी ने ठीक करवाया था इनको कि यहाँ टाइप गलत हुआ हुआ है तो ठीक पढ़े। अच्छा, तुम्हारी अम्मी घर पे आती है, ठीक है। ठीक है, आगे। औरतों को मज़हब की ज़रूरत। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों से एक खिताब में फरमाया कि औरतों के मतलब सबसे पहली और सबसे बड़ी नसीहत जो इन्हें करने की ज़रूरत है वो इन्हें इस ज़माने में इस बात की तरफ मुतवज्जे करना है कि दीन के मामले में वो इसी तरह शरीयत के कानून की पाबंद हैं और इसी तरह शरीयत के कानून पर अमल करें कि जिस तरह मर्द करते हैं। बस कुरान करीम जिस तरह मर्दों के लिए है वैसे ही औरतों के लिए भी है, और नेक औरत जो उसकी हुक्मों को मानती है उसके लिए जन्नत का वादा है,
اور جو اس کے خلاف کرتی ہے وہ دوزخ کی سزا پائے گی۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ عورتوں کو بھی مذہب کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسی مردوں کو، تا وہ سمجھے اسلام کیا ہے۔ بس جیسے مردوں کا حق ہے کہ وہ دین کو حاصل کرے، ویسے ہی عورتوں کو بھی حق ہے، کیونکہ مذہب کے احکام کا توڑنا جیسے مردوں کو نقصان دیتا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے۔ بس کیا وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح دین نہ سیکھیں۔ متقی عورتوں کا ذکر قرآن میں۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 2 پارسا عورتوں کا ذکر آتا ہے، جن میں سے ایک فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون کو تو توفیق نہ ملی، لیکن اس کی عورت نے تقوی اختیار کیا اور اس نے مذہب کی ضرورت کو سمجھا اور موسیٰ پر ایمان لائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں بطور مثال کے کیا ہے، اور اسے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کتاب میں جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جو فرائض مذہب کے متعلق مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے بھی ہیں۔ دوسری مثال مریم علیہ السلام کی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس زمانے میں گمراہی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایسی پرہیزگاری دکھائی کہ ان کے بیٹے نے نبوت حاصل کر لی، کہ دنیا پر حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا احسان ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کا بھی بڑا احسان ہے، کیونکہ ان کی تربیت سے ایک ایسا انسان بنا جس نے دنیا پر بڑا احسان کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ بڑی متقی اور پرہیزگار عورت تھیں، ان کے بچے نے ان سے تقوی سیکھا۔ سو دیکھو قرآن کریم میں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ عورتوں سے خطاب بامقام شملہ اکتوبر 1917۔ پڑھو دوبارہ ذرا، آخر میں کیا پڑھا تم نے؟ عورتوں سے خطاب بامقام شملہ اکتوبر۔ بامقام شملہ، ہاں، کیا مطلب اس کا؟ شملہ مقام کون سی جگہ؟ شملہ انڈیا میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک عورتوں سے خطاب کیا ہوگا۔ اچھا جی، اور کس عورت کا ذکر ہے قرآن کریم میں جس کو اللہ تعالیٰ نے الزام سے بری کیا؟ ڈاکٹر؟ حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، جن کو اس کو دو۔ حضرت عائشہ، عائشہ کا الزام نہیں لگایا گیا تھا آپ پہ ایک بہت بڑا؟ حضرت عائشہ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا جب پیچھے رہ گئی تھی قافلے میں، اور جب قافلے میں جو پیچھے رہنے والے تھے ایک صحابی جو دیکھتے تھے پیچھے سامان کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، جو دیکھا تو عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، انہوں نے چادر ان پہ ڈالی اور انا للہ پڑھ کے تو خیر منہ اٹھا کے رکھ دیا، وہ بیٹھ گئیں اور لے کے آئے، قافلہ بہت آگے جا چکا تھا، اگلے دن جا کے اس کو ملے تو اس پہ بعض منافقین نے الزام لگا دیا تھا آپ پہ غلط قسم کا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بریت فرمائی۔ اچھا جی، شازیہ تنویر صاحبہ۔ حضور، گلشن میں پھول، باغوں میں پھل، آپ کے لیے جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول، آپ کے لیے میری بھی آرزو ہے
اجازت ملے تو میں میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پیروں غزل آپ کے لیے ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو گرنے کا اذن ہو آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے میں آپ ہی کا ہوں وہ میری زندگی نہیں میں آپ ہی کا ہوں وہ میری زندگی نہیں وہ میری زندگی نہیں جس زندگی کے آج نہ کل آپ کے لیے گو آ رہی ہے میرے ہی گیتوں کی بازگشت گو آ رہی ہے میرے ہی گیتوں کی بازگشت گیتوں کی بازگشت نغمہ سرا ہے دشت و جبل آپ کے لیے ہر لمحہ فراق ہے عمر دراز غم ہر لمحہ فراق ہے عمر دراز غم عمر دراز غم گزرا نہ چین سے کوئی پل آپ کے لیے آ جائیے کہ سکھیاں یہ مل مل کے گائیں گی آ جائیے کہ سکھیاں یہ مل مل کے گائیں گیت مل مل کے گائیں گیت موسم گئے ہیں کتنے بدل آپ کے لیے ہم جیسوں کے بھی دی
دید کے سامان ہو گئے. ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے, سامان ہو گئے. ظاہر ہوا تھا حسن ازل آپ کے لیے. جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ. اور اب بیت بازی کرانی ہے؟ کوئی گروپ بنائے ہوئے ہیں؟ بس ایسے ہی ادا ادا کر کے ایسے ہی ادا کرتے ہیں. چاہے ان کو آتے نہ ہوں ان کو آتے ہوں, چلو یہاں سے ادا کر دیتے ہیں. تم ادھر ہو جاؤ, تم ادھر ہو جاؤ. چل ٹھیک ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میم کا شعر پڑھو. تو تمہیں تو آتی ہیں بہت سارے شعر, ان کو نہیں آتے ہیں ان سے سنے. تو ہاں تم بتاؤ, تمہیں ملیہ آتے ہیں کچھ؟ مدیہ, ہاں ڈاکٹر مدیہ. ہاں جی حضور. مجھے دیکھ طالب منتظر, مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. ہاں جی. اور نون کا یہاں سے بولو. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا, پاک ہے جس سے پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا. اچھا جی. آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں, آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں. ہو گیا. تو اسی سے لے لو فی الحال. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے, پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. جی واہ. اس سے پیچھے جس نے پہلے پڑھا تھا اس لیے پیچھے جو بیٹھی ہے گلابی دوپٹے والی, وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور. وہ نہیں گیا, نہیں ہوا. اچھا جس سے نور سارا. ٹھیک ہے آگے. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد, پر میرا یہی ہے. یہ مائکروفون لے لو, اتنا جوش میں نہ آؤ نا. یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار. رے پہ قابو کر لیا تم نے. ہاں وہ آخر میں. روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد, کون پیا تھا کون پریمی بھید نس پایا ساری رات. جیتے تیرے لیے ہے آنکھ کوئی اشک بار دیکھ, نظریں اٹھا خدا کے لیے ایک بار دیکھ. کاف کو ہی پڑھا جائے گا نا کہ ہے گا پڑھا جائے گا. خدا سے نہیں,
خدا بھی کہاں آ سکے گا. دیکھ ہے آنا چاہیے. ہاں ہے آئے گا. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے, کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. ہاں یہ یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کا زمانی. ہاں بھی یہ یہ آئے گا یا نون آئے گا؟ نون. ہاں زیر نون کے نیچے. ہاں تم بتا دو, تم نے پہلے نہیں پڑھا؟ ہاں چلو پڑھو. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے. ہو نہیں گیا؟ ہو گیا. ہو گیا. جو پچھلی کو دے دو. ہاں تمہیں آتا ہے؟ تو پیچھے چلا گیا. نہ دھوکا کھائیو ناداں کے شجاعت میں بس وہی ہے چہرہ نما, وہی ہے چہرہ نما. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اچھا تمہیں بڑے شعر یاد ہیں جی. ہے حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے. جیسے یہاں والی ہے دوسری ہونی چاہیے, لیکن چلو خیر. ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی جانی. یہ اس کو دیتا ہے بیچاری کو. یہ قصص عجیب و غریب ہیں, یہ محبتوں کے نصیب ہیں. مجھے کیسے خود سے جدا کرے, اسے کچھ پتا ہو کہ کیا کرے. پورا ہو گیا شعر. اچھا ذرا نون دے دو اس کو. نہ وہ تم بدلے نہ ہم, طور ہمارے ہیں یہی, فاصلے بڑھ گئے پر قرب. یہی کہ وہی وہی فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہے. یہ قرب تو سارے ہے وہی. اچھا یہ اس کو دے دو. یبکون من ذکر الجمال صبابۃ. کہاں کس نے کو کہا؟ تو میں نے کسی اور کو پڑھ کون رہا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ اچھا چلو خیر پڑھو. کیا؟ یبکون من ذکر الجمال صبابۃ وتعلم من لغۃ الہجران. اچھا چلو جی نون. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے ہو اجلا. گیا ہے؟ ہو نہیں گیا؟ چلو اس کو دے دو. نونہالان جماعت یہ بھی ہو مجھے گیا. تم نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اتنا شعر ہے جی. اچھا الف وہ آخر والی کو دے دو, کافی دیر سے ہاتھ کھڑے کر رہی ہے. آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے, پھر اپنی تسکین جہاں کے لیے پھر وہ چہرے ہوئے داں ہوئے جن کی یادیں
आमद कल्बे तपा के लिए। ये दरिया जो चारों तरफ बह रहे हैं उसी ने तो कुदरत से पैदा किए हैं। ये कादियान वाली जो है यही पाक चोला है सिखों का ताज। किए हैं नून है। निकाला मुझे जिसने मेरे चमन से, मैं उसका भी दिल से भला चाहता हूँ। चलो शुक्रिया, सबका भला हो गया, ख़त्म हो गया। और कुछ? हजूर मेरे पास एक नज़म है शहीद के बारे में। अच्छा, इंग्लिश में लिखी है? मैंने खुद तो नहीं लिखी, मेरी खाला पीस में रहती है, उन्होंने लिखी। इंग्लिश में? नहीं, उर्दू में ही है। अच्छा, क्या है? अलमनाक साने है। अलमनाक साने, नज़म अच्छी भी है कि यहाँ ये सारे सुन के ना अलमनाक हो जाएं। मैं पढ़ूँ? पढ़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आँख अश्क बार है, हर रूह सोगवार है, ये अलमनाक सानेहा नाकाबिल फरामोश है। लब पे नहीं कोई शिकवा, ना हरफे शिकायत है, हर अहमदी है हौसले में और सब्र से खामोश है। कुर्बानियाँ इन शुहदा की राय गाना जाएंगी, अहद अपना निभा के हर शहीद सबक दोष है। चलो काफ़ी है, आगे। लाल बस सॉरी, हम क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर मेरे 10 तारीख से एग्ज़ाम है, मैंने आपको दुआ के लिए कहना था। अल्लाह फजल करे। किस चीज़ के? MSc के? AS के। AS के, अच्छा। और आखिर में दे दो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मैं पूछना चाहती हज़रत अम्मा जान के बारे में जो भी मज़मून में पढ़ा था कि वो नमाज तहज्जुद और नमाज ज़ुहा का बहुत ख्याल रखती थी, तो नमाज ज़ुहा क्या है? नमाज तस्बीह की तरह की चीज़? ये नमाज होती है जिसको इशाक भी कहते हैं, ज़ुहा भी कहते हैं। ये जो नमाज़ें जो सूरज निकलने के बाद से ऐसे नफल, सूरज निकलने के बाद के सूरज 12 बजे से पहले तक, सूरज ढलने से पहले तक पढ़े जाते हैं नफल, हैं? चाश्त की नमाज, इशाक की नमाज, हैं, दुआ, हैं, ये नमाज़ें, ये नफल हैं जिनके ये नाम हैं। ठीक है, ये आम जिस तरह हम आम नफल जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह पढ़ लो। नफल 2 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा, लेकिन सूरज ढलने से पहले और सूरज निकलने के बाद, 12 बजे के बाद जब सूरज सर पे आने लगे ना, उससे पहले ख़त्म करने हैं। दुआ का मतलब ये है कि जब सूरज पूरा चमक रहा हो, ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन सूरज फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक कोई नफल नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है? और फिर 12 बजे से लेके जब सूरज ढल रहा हो तो उसके बाद ज़ोहर की नमाज से पहले और असर से पहले तुम नफल पढ़ सकती हो। असर के बाद भी कोई नफल नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है? असर से लेके मगरिब तक कोई नफल नहीं पढ़ा जा सकता, फिर मगरिब की नमाज के बाद नफल पढ़ सकती हो। और हज़ूर एक और बात पूछ लो, अगर ज़ोहर और असर की नमाज जमा हुई है, जिस तरह मस्जिद में ज़ोहर के टाइम पे असर की भी पढ़ ली, तो उसके बाद नफल पढ़ सकते हैं? असर की नमाज जब हो गई तो नफल की इजाज़त नहीं है, हैं? चाहे तुम जमा करके पढ़ो या अलग पढ़ो, चाहे वक्त हो भी तब भी, जब असर की नमाज़ पढ़ ली है तो नफल नहीं पढ़ने। यही हदीसों से वाज़ेह होता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसलिए ये उसमें उधर कोई नहीं है कि जी असर की नमाज़ क्योंकि ज़ोहर के टाइम पे हो गई है इसलिए हम वक्त है, ढल नहीं रहा। जब असर की नमाज़ पढ़ ली उसके बाद नफल की इजाज़त नहीं है। आगे मैंने पूछना था कि जो हम वितर की नमाज़ मतलब वितर जो पढ़ते हैं इशा में,
تو لائک تہجد میں جب ہم نے نفل پڑھنے ہوتے ہیں تب بھی ہم پڑھتے ہیں, تو آپ کو اگر کنفرم نہیں ہے تو آپ عشاء میں ہی وطر پڑھ لیں, اس کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں لائک نفلوں میں. کنفرم کیا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اٹھو گے جاگو گے نہیں ہے جی, یہ کنفرم نہیں ہے. کنفرم نہیں ہے, یہ شور نہیں ہے. شور نہیں ہے, اگر آنکھ نہیں کھلے گی ٹھیک ہے, آنکھ نہیں کھلے گی. کنفرم تو تب ہوگا جب تم ارادہ کیا ہو کہ میں نے نہیں اٹھنا. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ وطر پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر سو جائیں. تہجد کے لیے اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو تہجد کے وقت اٹھ کے جاگ کے, اٹھنا بھی جو ہے نا اردو محاورے میں غلط ہے ویسے, جاگنا اصل مطلب سے. تو اس وقت جاگیں جب آپ تہجد کے لیے, تو نفل پڑھ سکتے ہیں. 8 نفل پڑھ لو, 2 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 6 پڑھ لو, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر وطر نہیں پڑھے ہوئے تو ان کے ساتھ وطر کو جوڑ لو. 2 جتنا وقت ہے, 2 نفل کے بعد یا 4 نفل کے بعد یا 6 کے بعد یا 8 کے بعد وطر پڑھ لو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 8 نفل پڑھنے کے بعد 3 وطر پڑھ کے تو 11 رکعتیں مکمل کیا کرتے تھے. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے. رات کو بھی پڑھ لیتے تھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وطر رات کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر نفل علیحدہ پڑھتے تھے صبح اٹھ کے. تو پڑھ سکتے ہیں. تو سیفر سائڈ تو یہی ہے نا, سیفر سائڈ یہی ہے کہ آپ کو نیند اگر گہری ہے اور آپ نے دیر تک پڑھائی کرنی ہے, کسی نیک کام کے لیے تو دیر تک جاگا جا سکتا ہے, انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے نہیں. تو وطر رات کو پڑھو عشاء کے ساتھ, سو جاؤ اور نفلوں کے نفل پڑھ لو. حضور میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے. جی چھوٹا سا سوال ہے, کرو. حضور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اکثر دیکھا کہ غیر جماعت مسلمان جو لوگ ہیں وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا دعائی کرتے ہوں گے بیچارے. ہاں جی, جو ہمارے مخالف ہیں ہمیں گالیاں نکالتے ہوں گے. حضور یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا اکثر. تو میں یہ پوچھ رہی تھی آپ کو کہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کوئی حرج ہے اگر بندہ کرنا چاہے تسبیح کے بعد اگر درود شریف پڑھے تو اس کے بعد؟ بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو کوئی سنت سے ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے. جی حضور. آپ نے جب وہ جو غریب لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر لوگ یہ نمازیں بھی ہماری طرح پڑھ لیتے ہیں, نفل بھی ہماری طرح پڑھ لیتے ہیں, تہجدیں بھی پڑھتے ہیں, اس کے بعد جنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں ہماری طرح, اور جنگ میں اپنا مال زائد دے کے دوسروں کے لیے بھی سامان مہیا کر دیتے ہیں, پھر چندے بھی دے دیتے ہیں, ضروریات بھی پوری کرتے ہیں, ہر چیز میں ہمارے سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. تو اور ہم بعض دفعہ نہ چندے نہیں دے سکتے, جنگ میں سامان نہیں دے سکتے, یا کمزور ہیں تو حصہ نہیں لے سکتے. ہم کوئی ایسا بتائیں چیز جس سے ہم ان کے برابر پہنچ سکیں. اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں, تم سبحان اللہ 33 دفعہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھا, 33 دفعہ پڑھا کرو. اور یہ تسبیح اور تحمید جو ہے نا یہ کرو تو تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. تو اس پہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد بیٹھ کے. اس پہ آن سلم نے یہ تو نہیں سنایا تھا کہ تم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دو. تو جب ان جو امیر صحابہ تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایک دوسرے سے پوچھا, تھوڑی سی ان کو تجسس پیدا ہوا کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے. تو انہوں نے بھی جب پتہ لگا کہ اس طرح تکبیر تحمید پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی شروع کر دی پڑھنی. پھر غریب صحابہ نے پھر آنسر کے پاس گئے کہ دیکھیں انہوں نے تو پھر ہماری نقل میں یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا, پھر آگے بڑھ گئے. تو حضرت صلی اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آگے نکلنے کا, میں اس کو کس طرح روک سکتا ہوں. تو وہاں بھی مطلب ثابت یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید تکبیر تو ہیں چیزیں, لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا کہیں نہیں ملتا. لیکن اگر کوئی نیک نیت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر بھی لیتا ہے بعد میں
جی تو اس پہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کو گناہ ہو گیا اور شرعی حدود لاگو ہو گئی. لیکن حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا مقام ایسا پیدا فرمایا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے ہو, اور اس میں سجدے کا مقام ایک ایسا ہے جو انسان قریب ترین ہوتا ہے, اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو بالکل انتہائی عاجزی کی حالت ہے. تو اس حالت سے نکلنے کے بعد اس میں تو جلدی اس نماز پڑھتے ہوئے تم سجدہ کرتے ہو اس طرح جس طرح مرغی ٹھونکے مار کے دانہ چگ رہی ہوتی ہے. جلدی نظمیں سجدے کرو, نماز پڑھو, 2 منٹ میں نماز ختم, اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے لمبی دعا شروع کر دو. تو یہی حساب ہے اس کا کہ جیسے کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ اسے کہے کہ ہاں تم مانگو, تم کیا مانگنا ہے, اور وہاں تو وہ جلدی کہے کچھ نہیں مانگنا اور السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے تو واپس آ جائے, اور باہر آ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نا پھر اونچی بولنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ مجھے نہ اے بادشاہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. تو ان کی مثال ویسی ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو باقی وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو کرنے تو ہمارا کیا ہے. جزاک اللہ. چلو جی, ہاں کیا کہتی تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتی ہو ہیں, تم اگر اپنے ٹیچر سے کوئی مدد لینے جاؤ, کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہاں جا کے آگے سامنے کاغذ رکھ کے اس سے کہو کہ تمہارا کیا حال ہے اور السلام علیکم کر کے واپس آ جاؤ, اور باہر نکل کے آفس سے اس کے یا کمرے سے پھر اونچی بولنا شروع کر دو, میرے فلاں سوال کا جواب دے دو. میں یونیورسٹی میں ایک ریسرچ پیپر کر رہی تھی اس وقت اسٹیم سیلز کے بارے میں. اچھا ماشاء اللہ. اور ہمارے کورس کا ایک حصہ تھا. کیا کورس ہے؟ بایولوجی میں؟ میڈیسن. اچھا میڈیسن. جی میڈیسن کر رہی ہو؟ ہاں جی ضرور. اچھا کون سی ایئر میں؟ 2 سال میں ہوں. اچھا جی. تو اس میں لکھ رہی تھی اسٹیم سیل ریسرچ کے بارے میں اور ریلیجیس ویوز کے بارے میں, اور اسپیسیفکلی ہیومن ایمبریونک اسٹیم سیلز کے بارے میں لکھ رہی تھی. تو میرا سوال تھا کہ ہمارا کیا ویو ہے ہیومن ایمبریونک اسٹیم سیلز کے بارے میں, کیونکہ وہ اسٹیم سیلز ایک ایمبریو میں سے جب نکالتے ہیں وہ ایمبریو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اب جو اسٹیم سیل نکالتے ہیں اب کہیں کسی ٹیشو میں سے لیتے ہیں نا اسٹیم سیل, وہ دو طرح کی اسٹیم سیلز ہیں, ایمبریو میں سے بھی لے لیتے ہیں, اس میں بھی لے لیتے ہیں, کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اور پھر اس کو اگر کسی اور جگہ استعمال کرنا ہے جہاں اس سے فائدہ ہو رہا ہے, بیماری کا علاج کرنا ہے, مثلا دل کے لیے ہے, وہ اگر انجیکٹ کرتے ہیں اسٹیم سیل کسی ایسی جگہ جہاں سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, اور مسل اگر کمزور ہیں تو مسل بن جاتے ہیں, یا وینز بننی ہیں تو وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, نروز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اسی لیے ہوتا ہے نا. ہاں جی ضرور. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, جائز چیز ہے, جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے وہ کرنے کی اجازت ہے. ہاں جی. وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ایڈلٹس میں سے جب اسٹیم سیلز نکالتے ہیں تو جو بھی آپ اسٹیم سیل نکالتے ہیں جس جگہ بھی آپ رکھتے ہیں وہاں وہ گرو کر کے وہی چیز لے لیتے ہیں نا, وہی شیپ اور وہی پوزیشن لے لیتے ہیں, وہی ہوتا ہے نا. جی وہ ایڈلٹ اسٹیم سیل جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں, لیکن وہ سارے باڈی کے ٹیشوز میں نہیں بن سکتی, مگر جو ایمبریو میں سے سیلز نکالتے ہیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ باڈی کی کوئی بھی جو سیل ہے اور کوئی بھی ٹیشو ہے اس میں ڈفرینشیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ایڈلٹ اسٹیم سیلز سے اس طرح نہیں ہو سکتا, اور ایڈلٹ اسٹیم سیلز کی اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بار بار رینیو ہو سکیں, مگر ایمبریونک اسٹیم سیلز اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح جس کام کے لیے کر رہی ہیں اصل چیز ہے کہ نیت کیا ہے, وہ ریسرچ ہے. نیت ریسرچ بھی اس لیے ہے نا کہ اس سے تو انسانیت کو کوئی فائدہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بیماریوں کا علاج ہو جائے. جی تو اگر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں, ناجائز چیز کوئی نہیں ہے اس میں. جی مطلب ہے کہ مذہبی لحاظ سے اس میں برائی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو ابھی alternatives ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ مثلاً یہاں آپ اوپن ہارٹ سرجری کر رہے ہیں, بائی پاس بنا رہے ہیں یا اسٹینٹس ڈال رہے ہیں, اس میں اگر آپ اس طرح کی بھی اب ریسرچ آ رہی ہے کہ آپ انجیکٹ کریں اسٹیم سیل تو وہیں نئی آرٹری ڈیولپ ہو جائے گی. ہاں جی جی سر. تو اس چیزوں کا تو فائدہ ہی ہے نا. ہاں جی. تو سوال کیا ہے؟ وہی تھا کہ اگر وہ اسٹیم سیلز ایمبریو میں سے یوز کر سکتے ہیں جب پتہ ہے کہ ایمبریو پھر ڈسٹروائے ہو جائے گا, تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے. ایمبریو ڈسٹرائے ہو جائے گا تو اس کے اپنا ایمبریو کا جو اپنا فنکشن ہے مطلب ہے کہ ختم ہو جائے گا, اس کی وہ پوٹینشیل جو لائف کی ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے, ختم ہو جاتی ہے. ایک جان کو نقصان پہنچا کے دوسری جان کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی. ایمبریو سے کیا بن رہا ہے؟ تو وہ نہیں, ایمبریو کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ ہیومن بینگ. ہیں ہیومن بینگ. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ایمبریو ڈسٹرائے ہو رہا ہے تو اس میں وہ ایک جان ضائع ہو رہی ہے نا. ہاں جی. ہاں جی سر. تو اس کا ایمبریو کو ڈسٹرائے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ایک چیز بن رہی ہے, ایک بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے جی سر ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا. جی سر. یہی ہو رہا ہے نا. وہ اسپیسیفکلی ایمبریو کریٹ کرتے ہیں اس میں سے سیلز نکالنے کے لیے, اور جب وہ سیلز نکالتے ہیں وہ ایمبریو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. کہاں کریٹ کرتے ہیں؟ کہیں اس کسی لیبارٹری میں یا لیب میں یا ووم میں؟ لیب میں کرتے ہیں تو وہ تو پھر ایک باہر چیز ہو رہی ہے نا. وہ ڈسٹروائے اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں آگے اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ فردر کسی چیز میں جا کے کسی کو زندگی دے سکے. ہے پوٹینشیل. اگر ایک لیبارٹری میں ہو رہا ہے, آپ کی وہیں گرو کر کے کر رہے ہیں کسی بھی میڈیا کو استعمال کر کے, پھر تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ کسی ماں کے بچہ ضائع کر رہے ہیں تو غلط ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. یہی بات سوال ہے نا. جی وہ سوال تھا کہ اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ اب الٹرنیٹیوز ابھی ریسنٹلی پتہ چلی ہیں, جیسے امنیوٹک فلوئڈ میں سے نکال سکتے ہیں, جس طرح پھر ایمبریوز ہارم نہیں ہوں گے, اور وہ سیلز وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گرو کرتے ہیں کسی میڈیا بناتے ہیں اسی طرح جس میں عام طور پہ جس میں گرو کر رہے ہوتے ہیں لیبارٹری میں پیٹری ڈشز پہ. ہاں جی مجھے لگتا ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ اب جب آئی وی ایف ٹریٹمنٹ سے بہت سارے جو ایمبریوز بچ جاتے ہیں جو ویسے بھی ڈسٹروائے ہونے ہیں, وہ ان کو استعمال آئی وی ایف ٹریٹمنٹ میں جس کا جو خامد اور بیوی ہیں ان کے اپنا بچہ ہونا چاہیے. ہاں جی. یہ ڈیولپ اس ایمبریو کو کسی اور میں استعمال کر کے کسی اور کو بچے کی پیدائش کروانا یہ غلط طریقہ ہے. وہ جو ایمبریوز جو ضائع ہو جاتے ہیں آئی وی ایف ٹریٹمنٹ میں, جو استعمال نہیں ہوتے, جو وہ یوزلی ڈسٹروائے ہوتے ہیں, وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ان کو استعمال کر لیتے ہیں اسٹیم سیلز نکالنے کے لیے, پھر ایمبریو ڈسٹروائے ہو جائیں گے. لیکن اسٹیم سیل نکالیں گے وہ کسی اور جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. کیوں؟ وہ اسٹیم سیل صرف اسی پر مقصد کے لیے استعمال ہوں گے, پیدائش کے لیے ہی, یا کوئی کسی اور جگہ کسی اور وین یا آرٹری یا مسل یا کسی چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوں گے؟ کسی چیز میں. ہاں اس طرح ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن پیدائش نہیں اس سے ہونی چاہیے. جی پھر نہیں ہوتی, پھر ڈسٹروائے ہو جاتی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.